بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، یعنی شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے موقع پر یہ جو مجالس کا سلسلہ ہے، ایام فاطمیہ کے نام سے پوری دنیا میں مجلسیں منائی جا رہی ہیں۔ ہر جگہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یاد منائی جا رہی ہے، اور اسی موقع پر ہم بھی اپنے ایک پروگرام جناب سیدہ کا تعارف کے عنوان سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے بارے میں اور زیادہ آشنائی حاصل کریں گے اور کچھ گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے ہاں اس ایپیسوڈ میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مشہور و معروف عالم دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں۔ ہم اپنے اسٹوڈیو میں ان کا خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور قبلہ سے ہم گفتگو کریں گے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں۔ تو پہلا سوال قبلہ آپ سے جناب سیدہ کے متعلق یہ ہے کہ اسلام میں پردے کی بہت اہمیت ہے۔ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بہت زیادہ ہی خیال رکھا ہے پردے کا۔ آپ کا پردہ ایک معیار ہے، اور پردے کے سلسلے میں آپ کی بہت سی حدیث بھی ہیں، اور اسی میں ایک حدیث جناب سیدہ کی یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، یعنی گھر کے کاموں میں ہی مشغول رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ اس کے باوجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہم نے دیکھا کہ ایک موقع آتا ہے کہ آپ گھر سے نکلتی ہیں، دربار تک جاتی ہیں، وہاں آپ کا خطبہ ہے اور بیان ہے۔ تو اس کا کیا فلسفہ ہے کہ جناب سیدہ گھر سے باہر نکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور میں بھی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا، یہ موقع فراہم کیا۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے میں تمام عاشقان اہل بیت کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو محبان صدیق کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں شمار کرے۔ دیکھیے، جو سوال آپ نے کیا ہے وہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے کیوں قیام فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ عورت کے لیے ہے کہ گھر میں رہے، اس گھر کے کام میں مشغول رہے، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں، دربار میں آتی ہیں۔ نہ کہ صرف دربار میں آئیں، تاریخ میں ملتا ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ رات میں اونٹ پر بیٹھ کے آپ انصار کے گھروں میں جاتی تھیں، ان سے حمایت طلب کرتی تھیں، مدد مولا کائنات کے لیے۔ تو یہ سب کوشش کس وجہ سے آپ نے کی؟ عام طور سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب آئی ہیں دربار میں تو ایک باغ کا مسئلہ تھا، ایک جائیداد کا مسئلہ تھا، ایک پراپرٹی کا مسئلہ تھا۔ جس طریقے سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی پراپرٹی پر کوئی قبضہ کر لے تو ماں باپ، خصوصاً ماں، اس کا دل زیادہ تنگ ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں کی روزی اور روٹی اس نے چھین لی۔ وہ حاکم وقت کی طرف رجوع کرتے ہیں، درخواست دیتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ مظلومیت کے عنوان سے ہمدردی بھی ان کو ملتی ہے، لیکن کیا مسئلہ صرف یہی تھا؟ ایک جائیداد کا مسئلہ تھا، ایک باغ کا مسئلہ تھا؟ نہیں، مظلومیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا باغ اور جائیداد تک نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یہ بھی ایک مظلومیت ہے کہ آج تک آپ کی شخصیت کو دنیا والے صحیح طریقے سے پہچان نہ سکیں۔ تبھی اس طریقے کے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ جائیداد اور باغ کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مادی مسئلہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ گھر سے نکل کر دربار تک آئیں یا انصار کے گھروں تک آئیں۔ بزرگ شخصیت اس چھوٹی سی بات، کوئی مادی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ مادی مسئلہ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہانہ تھا، یا یہ اس کو اسی کے سہارے آپ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے گھر سے نکلی تھی، ورنہ مادی چیزیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ بالکل کہ باغ ٹھیک ہے، باغ فدق بہت بڑا تھا، اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مسئلہ صرف باغ کا نہیں تھا۔ شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ اس معیار کے اوپر پہنچی ہوئی ہے کہ دنیا کی چیزیں ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہیں۔
سورہ دہر میں جس طرح سے کہا گیا یطعمون طعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اللہ کی محبت میں یہ مسکین یتیم اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کھانا کھلاتے تمہیں، نہ عوض کے ضرورت ہے ہمیں کیا تم اس کا عوض دو، اور نہ تمہارے شکریہ کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب یہ سبھی نے نقل کیا ہے کہ مسلسل 3 دن تک اپنی روٹیاں دے دیں اور بھوکی نہیں، پانی سے افطار کیا، تو جو اپنے حصے کا کھانا مسکین و یتیم اور اسیر کو دے دے، ایثار اور قربانی یہاں تک روزہ رکھنے کے باوجود، ہاں روزہ رکھنے کے باوجود، تو کیا وہ امت میں جھگڑا نہ ہو، امت ایک پلیٹ فارم پر رہے؟ کیا جناب سیدہ اتنی قربانی نہیں دے سکتی تھی کہ چلو بھائی صبر کر لیتی، باغ کا مطالبہ نہ کرتی تاکہ امت میں جھگڑا نہ ہوتا؟ آپ دیکھیں اب خود بھوکے رہ کے ایثار و قربانی اس منزل پہ پہنچی۔ اگر صرف باغ کا مسئلہ ہوتا، اگر صرف جائیداد کا مسئلہ ہوتا تو جناب سید اسلام اللہ علیہ ایثار و قربانی کرتی، خاموش رہ جاتی، لیکن نہیں، کبھی باہر نہ، لیکن مسئلہ صرف باغ کا نہیں تھا۔ فلسفہ قیام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ کیا، اس کے لیے بہت سی چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پروردگار نے انبیاء کو کیوں بھیجا، رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابوں کو کیوں نازل کیا، قرآن کو کیوں نازل کیا۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا، جس میں مقصد بعثت انبیاء کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس کے مقصد کو بیان کیا۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بتحقیق ہم نے بھیجے رسولوں کو، بھیج چکا رسولوں کو، کیوں آگے بیان کیا جائے گا، بالبینات، نشانیوں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا۔ کتاب سے ہی صحیفے مراد ہیں، توریت، انجیل ہے، قرآن وغیرہ۔ میزان، میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان عربی میں کہتے ہیں ترازو کو، جس میں تولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ ترازو مراد نہیں، مادی ترازو مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد عدل ہے، انصاف ہے، قواعد عدل، یعنی انبیاء عدل لے کر آئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ تو انبیاء کو پروردگار نے بھیجا، اتنی آسمانی کتابوں کو نازل کیا، سب کا مقصد ایک لفظ میں صرف یہ ہے تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ قیام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس وجہ سے تھا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، یعنی انبیاء کے بعثت کا جو مقصد تھا اس کی حفاظت کے لیے آپ گھر سے باہر آئیں، یعنی وہی مقصد جناب سیدہ کر رہی ہے، وہی مقصد قیام عدل رہے، قیام عدل ہے کہ عدل معاشرے میں عدل قائم رہے، معاشرے میں عدل زندہ رہے، اسی وجہ سے آپ گھر سے نکل کے آئی ہیں۔ یعنی بعثت انبیاء کا مقصد وہ دنیا والوں تک پہنچے، قیام عدل کے لیے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھی رہتی نہ آتی تو اسی دن عدل دفن ہو جاتا، یا عدل نہ دفن ہوتا، انبیاء کا مقصد دفن ہو جاتا۔ آسمانی کتابوں کا نزول جس مقصد کے لیے ہوا وہ مقصد بھی دفن ہو جاتا، عدل کے لیے، عدل زندہ رہے، انصاف زندہ رہے، ظلم ختم ہو جائے۔ اور جمع سیدہ نے کیا، اور اس میں آپ کامیاب رہیں۔ ہو سکتا کوئی کہے انہیں باغ تو ملا نہیں، وہ باغ لینے کے لیے تھوڑی آئی تھی، وہ جائیداد کے لیے نہیں آئی تھی، وہ عدل کو زندہ رکھنے کے لیے آئی تھی، اور اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ 100% کامیاب ہوئی، کیونکہ قیام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مظہر قیام کربلا ہے۔ جو جناب سیدہ نے جو قیام کیا ہے یہ اس کا مظہر کربلا ہے۔ جس طرح سے آپ نے قیام کر کے اسلام کو بچایا، کربلا میں قیام کر کے اسلام کو بچایا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر سے نکل کر کہاتی ہیں دربار تک آتی ہیں۔ دیکھیے راستے پر چلنا یہ آسان ہے، راستہ بنانا بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے راستہ بنانے والے کو سب سے زیادہ کریڈٹ ملتا ہے جس نے راستہ بنایا۔ چلنے والے چلتے ہیں، ان کا بھی کمال ہے چلنے کا، چلنے والے چل رہے ہیں، لیکن بنانے والے کا شروعات کی اس نے۔ یہ قیام عدل کے لیے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے راستہ بنایا،
گھر سے دربار تک بنایا نا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اسی راستے پر چلی. ماں بھی دربار تک آئی, بیٹی بھی دربار تک آئی. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اگر دربار میں خطبات نہ دیتی تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی عاشور کے دن دفن ہو جاتی, ہم تک نہیں پہنچتی. جناب سیدہ سلام کتنا بڑا کارنامہ ہے شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. قیام عدل کے لیے کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں, کسی کی فکر نہیں. ہمارا حق ہے, ہم اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئیں. صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا حق ہے, نہیں, سماج میں عدل و انصاف زندہ رہنا چاہیے, جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. تو قیام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کس وجہ سے ہوا؟ تاکہ عدل باقی رہے, انصاف باقی رہے. مظہر کربلا ہے, نتیجہ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے, امام مہدی جب ظہور کریں نتیجہ 100% نتیجہ اس وقت نکل کے آئے گا. جیسا پیغمبر نے فرمایا یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, اس طرح سے عدل و انصاف سے نتیجہ اس وقت ملے گا. نتیجہ اس لیکن وقت. قیام کی شروعات اور یہ زمینہ فراہم کا کیا جناب سیدہ کہ اس قدم سے. اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے, اس ایام فاطمہ میں کرنی چاہیے اور بہت ہی شان شوکت سے کرنا چاہیے. آپ کے مصائب پر گریہ کرنا بہت ثواب ہے. مظلومت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, یہ اگر ہم دنیا والوں تک حکمت کے ذریعے, جذبات کے ذریعے نہیں, حکمت کے ذریعے اگر ہم دنیا والوں تک پہنچا دیں تو میں سمجھتا ہوں حق کا راستہ کلیئر ہو جائے گا دنیا والوں کے لیے. حق کا راستہ واضح ہو جائے گا. حق کے راستے کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے, غبار ہے, لوگوں کو صراط مستقیم نظر نہیں آ رہا ہے. مظلومت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہ بالکل راستے کو واضح کر دیتی ہے, صراط مستقیم. ہماری ذمہ داری حکمت کے ذریعے سے. تو قیام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ قیام عدل کے لیے, یعنی عدل و انصاف. اب دیکھیں کربلا مظہر ہے, ہم مظہر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں قیام عدل کے. ارے آپ نے عدل و انصاف کے لیے قیام کیا, جناب سیدہ نے اتنی بڑی قربانی کی, دی گھر سے نکل کر دربار میں آئیں اور خطبہ دیا آپ نے, انصار کے گھروں میں آئیں آپ سے عدل کے لیے, انصاف کے لیے. تو جس عدل و انصاف کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اتنی بڑی قربانی دی, وہ عدل و انصاف ہمارے اندر پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے؟ نتیجہ مارچ کر چکا, جو امام آئیں گے 100% تو وہی ہوگا جا کر. لیکن ہماری کیا ذمہ داری؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب یہاں پر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, گمراہ بھی کیا جا رہا ہے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جب امام آئیں گے تو پوری دنیا میں عدل و انصاف ہو جائے گا, مگر کب آئیں گے؟ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. دنیا کب ظلم و جور سے بھرے گی؟ جب ہم زیادہ ظلم کریں گے. تو اس کا مقصد ہے ہم زیادہ ظلم کریں تاکہ امام جلدی ظہور کرے. یہ مس گائیڈ کیا جا رہا, غلط فہمی ہے. اب اس کو اس طرح سمجھے کہ قیام حضرت زہرا قیام عدل کے لیے, مکمل عدل و انصاف کی حکومت تو اس وقت ہوگی جب امام مہدی آئیں گے. ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم اسی عدل پر قائم رہیں, انصاف کریں. پوری دنیا کے ساتھ ہی کم سے کم اپنے ساتھ تو انصاف کریں, اپنے اوپر تو ظلم نہ کریں. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر کرتے ہیں. ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اپنی فیملی پر تو ظلم نہ کریں, باپ ہے تو بیٹوں پہ ظلم نہ کریں, شوہر ہے تو بیوی پہ ظلم نہ کریں, بیٹے ہیں تو ماں پر یا والدین پر ظلم نہ کریں. عدل انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ ہم صحیح معنی میں اسی راستے پر چلیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا راستہ. ابھی جو سب نے ابھی اشارہ کیا کہ زیادہ ظلم کریں تاکہ امام کو جلدی ظہور ہو, نہیں, یہ غلط سمجھ نہیں پا رہے ہیں دین کو. اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھ میں آئے اور پروپگنڈے کا شکار نہ ہوں. رات اندھیری ہے, جی رات اندھیری ہے, سیاہ ہے, اندھیرا ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم سورج تو نہیں نکال سکتے, نہ آپ سورج نکال سکتے ہیں. سورج اپنے وقت پر نکلے گا, لیکن کیا یہ عقل مندی ہے کہ ساری رات ہم اندھیرے میں گزار دیں؟ نہیں. یا ہمارے امکان میں ہے کہ ہم شمع جلا دیں؟ جی, سورج تو نہیں لا سکتے ہیں, جتنی اپنی طاقت ہے, امکان ہے, اس اعتبار سے شمع جلا دیں, لائٹ جلا دیں, اتنا کر سکتے ہیں. ظلم کا اندھیرا تو اسی وقت ختم ہوگا جب امام تشریف لائیں گے. یعنی آپ عدل و انصاف کا چمکتا ہوا سورج ہے. لیکن اس کا مقصد نہیں ہے اگر سورج نہیں ہے تو ہم اندھیرے میں بیٹھے رہیں.
ہم شمع تو جلائیں، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں. تو ایام فاطمہ میں ہماری ذمہ داری ہے وہ ایک تو یہ مظلومیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حکمت کے ساتھ عوام تک پہنچائیں. اس طرح سے نہ پہنچائیں کہ نفرتوں میں اضافہ ہو، دشمنی میں اضافہ ہو، عناد میں اضافہ ہو. نہیں، جو بھی گفتگو کریں دلیل کے ساتھ گفتگو کریں، عاقلانہ گفتگو کریں، جذباتی گفتگو نہ کریں. اور دوسرا، جس عدل و انصاف کی بقا کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے جناب سیدہ نے قدم اٹھایا، اس عدل و انصاف کے راہ کے اوپر ہم چلیں. اپنے ساتھ بھی عدل کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی عدل کریں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی عدل کریں. انشاءاللہ ہم لوگوں کا سب کا شمار محبان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں ہوگا. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آغا. آپ نے بہت اچھی باتیں مدلل گفتگو کے ساتھ آپ نے بہت اچھے سے قیام جناب سید سلام اللہ علیہ کو بیان کیا کہ قیام عدل کے لیے جناب فاطمہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور دربار تک آئیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے ہم لوگوں نے استفادہ کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.